نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے میکے چلی جائے تو اس کے لیے اس طرح جانا شریعت مطہرہ میں کیسا ہے؟ بیوی کا شوہر کو بتائے بغیر میکے چلے جانا ناراض ہو کر، سائل نے سوال کا انداز یہ اختیار کیا تھا کہ جناب میرے 2 بچے ہیں اور میری بیوی کسی وجہ سے ناراض ہو گئی، میں نے معافی بھی مانگی اپنے فعل پر، لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانی اور میری اجازت کے بغیر وہ میکے چلی گئی، اور 2 سال ہمارے اس طرح کے ناچاکی کے مابین ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، اولاً شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں، جو خاندان کے بزرگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان باہمی صلح کرا دی جائے اور ان وجوہات کو تلاش کیا جائے جو وجوہات آپس میں نباہ میں مسئلہ پیدا کر رہی ہے، اور ان پر کوئی ترتیب بنا کے حدود و قیود لگا کے شرائط لگا کے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ جوڑنا ممکن نہ ہو تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کا اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان جو بدگمانیاں ہو رہی ہیں، جو ان دونوں کے درمیان عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی جو لوگ ورغلا رہے ہیں اور جو لوگ ان کا ہنستا بستا گھر دیکھنا نہیں چاہتے، چاہے رشتہ داروں میں سے ہوں، خاندان میں سے ہوں یا خاندان سے باہر کے لوگ ہوں، ان کو اس معاملے کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے غلام کو اپنے آقا پر ورغلایا، غلام سے کہا کہ تیرا تو جو آقا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب انسان ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، اس کے یہ کام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی غلام کو اس کے آقا کے بارے میں بھڑکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو بلند اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، مسلمان تو بلند کردار کا مالک ہوتا ہے، مسلمان تو اخلاقی بلندیوں کا شاہ سوار ہوتا ہے، اور بلندی اخلاق والے شخص سے ان بیکار کے کاموں اور بیکار کی عادتوں کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ تو فرمایا جس شخص نے
عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلایا وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نیز روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ورغلانے والے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کنواری ہوں اور آپ مجھے شوہر کے حقوق بیان فرما دیں، اگر میں اس کی پاسداری کر سکی تو میں شادی کر لوں گی، اور اگر میں اس کی پاسداری نہ کر سکی تو پھر میں ایسی ہی رہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ایک بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ کجاوے پر ہی سوار کیوں نہ ہو، اسے ہر حال میں آنا چاہیے۔ وہ کجاوے پر سوار کیوں نہ ہو، شوہر کی آواز پر فوراً لبیک کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ شوہر کے حق میں سے یہ ہے کہ عورت نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا تو وہ یوں سمجھے کہ وہ خامخواہ ہی بھوکی پیاسی رہی، اس کا روزہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اتنے حقوق ہیں شوہر کے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا عمل کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، تو رحمت کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، یہ سارے کے سارے اس عورت پر لعنت فرماتی ہیں۔ اس عورت نے جب یہ احادیث مبارکہ سننے کے بعد حضور سے کہنے لگی، حضور میں تو ایسی ہی ٹھیک ہوں، میں شادی نہیں کرتی۔ تو یہ شادی والا عمل جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا آسان ہے، بڑے حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں بیوی پر اور بیوی کے بھی شوہر پہ حقوق ہیں، تو اس لیے آج کی صورت مسئلہ کا جواب یہ تھا کہ باہم صلح کرا دی جائے۔ صلح ممکن نہ ہو، نبھا نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم باقی آپشن کی طرف جائیں گے، لیکن خاندان کا کام یہ ہے کہ صلح کرائے، اور عورت کا بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں تھا۔ وہاں اپنے میکے میں جا کر بیٹھ جانا اور وہاں پہ بیٹھ کر یہ سمجھنا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، شریعت کی روح سے یہ غلط، ناجائز اور حرام امر ہے۔